کہ حضرت حسین کی اولاد کے خلاف کس طرح پراپوگنڈا آل رسول ہو گیا، یہ پراپوگنڈا ان کے خلاف کامیاب ہو گیا کہ امام بخاری جیسے بندے نے امام جعفر سے کوئی حدیث نہیں لی ہے، الٹا ان کو ضعیف راوی لکھا ہے کہ ان کی حدیث نہیں لی جائے۔ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ حضرات نے انجینئر محمد علی مرزا کا کلپ سنا ہے، اور اس نے جو حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پر اعتراض کیا ہے آپ نے وہ بھی سن لیا۔ محمد علی مرزا کی اس چول کا جواب دینے سے پہلے ہم بطور تمہید کے آپ کے سامنے ایک چھوٹی سی بات عرض کرتے ہیں۔ ماضی قریب میں دو شخص گزرے ہیں، وہ انتہائی زیادہ شیعہ کے حمایتی تھے اور خوب شیعہ کی چمچہ گیری کرتے تھے۔ ان میں سے ایک شخص تھا ابو الاعلی مدوتی اور دوسرا شخص تھا مفتی محمد اسحاق جال والا۔ یہ دونوں ہی بندے محمد علی مرزا کے انتہائی پسندیدہ ہیں۔ ان دو کے ساتھ اب تیسرا بندہ جو شیعت کی حمایت کرتا ہے وہ محمد علی مرزا ہے۔ اس نے جو اعتراض کیا ہے یہ اعتراض شیعہ ذاکر اپنی عوام کو سکھاتے ہیں۔ ایسی بہت ساری پٹیاں ہیں جو انہوں نے اپنی عوام کو پڑھائی ہوئی ہیں، اہل سنت سے، اہل سنت کے ائمہ سے اور صحابہ کرام سے دور کرنے کے لیے۔ شیعہ حضرات کیا کرتے ہیں؟ اپنی عوام کو سمجھاتے ہیں، دیکھو جی بخاری میں حضرت علی کی روایتیں اتنی ہیں، فلاں صحابی کی اتنی ہیں، بخاری میں فلاں بندے کا اتنی بار نام آیا ہے، امام جعفر صادق کا اتنی بار آیا ہے، امام باقر کا اتنی بار آیا ہے، یا فلاں کا نام آیا ہے، فلاں کا نام آیا ہی نہیں ہے۔ وہ اپنی مختلف باتوں کے ساتھ اپنی عوام کو صحابہ اور اہل بیت سے، اپنی عوام کو یہ ثابت کرتے ہیں کہ صحابہ اہل بیت کے دشمن تھے، کبھی وہ ثابت کرتے ہیں کہ ائمہ اہل بیت سے دشمنی رکھتے تھے، اور کبھی ثابت کرتے ہیں کہ جو سنی لوگ ہیں یہ آل محمد اہل بیت کو مانتے ہی نہیں ہیں۔ وہ اس اپنی عوام کو مضبوط کرنے کے لیے، اہل سنت سے دور کرنے کے لیے ایسے بہت سے چھوٹے چھوٹے پروپیگنڈوں کا سہارا لیتے ہیں۔ انہی میں سے ایک یہ ہے جو آپ کے سامنے محمد علی مرزا نے پیش کیا ہے۔ معزز سامعین، یہ کسی سنی کی بات نہیں ہے، یہ محمد علی مرزا یہ پکا شیعہ کا چمچہ ہے۔ میں نے پہلے بھی بتایا تھا یہ شیعہ کی چمچہ گیری کر رہا ہے پوری پوری، یہ جس کا مرضی نام استعمال کرے۔ بے وقوف انسان نے نام رکھا ہوا ہے آل سنت .com، اور کام کیا کرتا ہے؟ رافضیوں والے۔ یہ جو اس نے اعتراض کیا ہے یہ بھی بالکل رافضیت والا ہے کہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے امام جعفر صادق کی حدیث نقل نہیں کی، یہ ان کی چمچہ گیری کرتے ہوئے ایسی باتیں کہتا ہے۔ محمد علی مرزا نے جو بات کہی ہے وہ کیا ہے کہ آل محمد کے خلاف، اہل بیت کے خلاف پروپیگنڈا اتنا کامیاب ہوا کہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جیسے محدث نے بھی صحیح بخاری میں امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی کوئی روایت نقل نہیں کی، اور الٹا یہ بھی کہہ دیا کہ ضعیف راوی ہیں، ان کی روایت نہ لی جائے۔ توبہ، استغفر اللہ، معاذ اللہ۔ یہ کتنا بڑا جھوٹا اور مکار انسان ہے۔ ہمیں افسوس ہوتا ہے ان لوگوں پر جو اس کو لائک کرتے ہیں، اس کی ویڈیو سنتے ہیں اور بہت بڑا اس کو عالم اور محقق سمجھتے ہیں۔ معزز سامعین، اصولی طور پر آپ یہ بات یاد رکھیں، حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اگر اپنی کتاب صحیح بخاری میں کسی ثقہ راوی کی روایت درج نہ کرے تو یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ بندہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں ضعیف ہے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی کوئی حدیث بھی نقل نہیں کی، تو اس کا یہ مطلب نکالا جائے گا کہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ امام شافعی کو ضعیف سمجھتے تھے؟ نہیں، بلکہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی یاداشت کی بہت ساری روایات میں سے چند ہزار روایتوں کا مجموعہ ہمارے سامنے پیش کیا ہے، اور آپ نے یہ بالکل نہیں فرمایا کہ جو میں روایت صحیح بخاری میں نقل نہیں کرتا کسی اور جگہ پر ہے وہ ضعیف ہے، اور آپ نے یہ بھی نہیں فرمایا کہ جو راوی صحیح بخاری میں نہیں ہے وہ ضعیف ہے۔ اس لیے اس کا یہ کہنا کہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ آل محمد کے خلاف کیے جانے والے پروپیگنڈے سے متاثر ہو گئے، اور اس تاثر کی وجہ سے
آپ نے حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی کوئی حدیث نقل نہیں کی۔ یہ تو ہو گئی اصولی بات۔ اب ذرا دوسرا سنیے الزامی جواب۔ اس جاہل گدھے سے بندہ یہ پوچھے کہ اگر حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ آل محمد کے خلاف کیے جانے والے پروپیگنڈے سے متاثر ہوئے تو اس کا اثر صرف امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ پر ظاہر ہونا تھا، تو پھر چاہیے تو یہ تھا کہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و مناقب نہ بیان کرتے، حضرت سیدہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و مناقب بیان نہ کرتے، حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و مناقب بیان نہ کرتے، حضرت امام حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر نہ کرتے، اہل بیت کی باتیں نہ کرتے۔ جو پروپیگنڈا ہوا آل محمد کے خلاف، اس سے امام بخاری جو متاثر ہوئے اس کا اثر صرف امام جعفر صادق پہ پڑنا تھا؟ نہیں، حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایسے کسی پروپیگنڈے کا تاثر قبول نہیں کیا، اور اس کی واضح دلیل یہ ہے کہ آپ نے اپنی کتاب میں ائمہ اہل بیت کی، حضرت مولا علی شیر خدا، حضرت امام حسن مجتبی، حضرت امام حسین سید الشہداء رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے بے شمار فضائل و مناقب نقل کیے، جس بات کی واضح دلیل ہے کہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نہ تو ناسبیوں کے پروپیگنڈے سے متاثر تھے، اور نہ ہی حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ذاتی طور پر اہل بیت کے بارے میں کسی طرح کی کوئی نفرت اور بغض رکھتے تھے۔ یہ صریح محمد علی مرزا کی بے وقوفی اور بے عقلی ہے۔ یہ تو ہو گیا حضرت امام بخاری کا صحیح بخاری میں روایت نہ کرنا۔ اس کے ساتھ آپ کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب صرف صحیح بخاری نہیں ہے، بلکہ آپ نے اور بھی کتابیں تصنیف فرمائی ہیں۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الادب المفرد میں حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے واسطہ سے روایت نقل کی ہے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب خلق افعال العباد میں جہمیہ کے خلاف حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے قول سے استدلال کیا ہے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب التاریخ الاوسط میں کئی مرتبہ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے اقوال سے استدلال کیا ہے۔ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ آپ کے ہاں حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ ضعیف نہیں تھے، قابل حجت قابل استدلال تھے، اس لیے تو آپ کے اقوال کو پیش کیا ہے۔ اور اس کے ساتھ یہ بھی دیکھیں، محمد علی مرزا کہتا ہے الٹا ضعیف لکھ دیا، ان کی روایت نہ لی جائے، لعنت اللہ علی الکاذبین۔ وہ جھوٹے آدمی، ذرا بتلا، حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہاں فرمایا کہ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ ضعیف تھے، ان کی روایت نہ لی جائے؟ کیوں رافضیت کے جراثیم پھیلاتا ہے اہل سنت میں؟ اہل سنت پر تو پہلے لوگوں نے بہت حملے کیے ہوئے ہیں، کیوں عوام کو متنفر کرتا ہے، شیعت کی چمچا گیری کرتا ہے اہل سنت کا نام استعمال کر کے؟ تیری مہربانی، اگر تم نے رافضیت کی چمچا گیری کرنی ہے، کسی مام باڑے میں جا کر ذاکر لگ جا اور جا کر ان کی چمچا گیری کر اور اہل سنت کے اوپر حملے کر۔ تو اہل سنت کا نام استعمال کر کے عوامی اہل سنت میں رافضیت پھیلاتا ہے، نفرت پیدا کرتا ہے کہ اتنے بڑے امام نے، یعنی امام بخاری نے امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کو ضعیف کہہ دیا۔ اب سننے والا فوراً جو شیعہ ہوگا وہ تو فوراً بڑک اٹھے گا اور آمدہ بھی سوچے گا، یعنی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اتنے بڑے امام بزرگ کو ضعیف کہہ دیا۔ نفرتوں کا سوداگر ہے یہ، لوگوں کے دلوں میں ائمہ کرام کی نفرت پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ معزز سامعین، اس شخص کے فتنے سے بچ کے رہیں۔ قرآن اور صحیح الاسناد احادیث کا نام لے کر لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے۔ اس نے جھوٹ بولا، فراڈ کیا، دھوکہ دیا۔ اللہ تبارک و تعالی تمام مسلمانوں کو اس دھوکے بعد کے دھوکے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں، یہ شیعہ کا چمچا گیر ہے، اس کو آپ اس نظر سے دیکھا کریں۔ اس کا میں نے ایک اور لیا، اس کا بیان آیا ہے شیعہ کے کلمہ کے بارے میں، اس کا بھی ہم انشاءاللہ پریشن کریں گے۔ اس میں بھی اس نے یہی حرکت کی ہے، پوری شیعہ کی چمچا گیری کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے بھولے والے مسلمانوں کو اس شخص کے فتنے سے